جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت. اللہ تعالی جل جلالہ نے اس آیات کریمہ میں مسلمانوں کی ذمہ داری بتائی ہے. اور فرمایا ہے، اس میں بحث طویل ہے لیکن چونکہ اپنے ساتھیوں نے اپنی کام بھی کرنا ہوتا ہے اور بعد میں کھانا نہیں کھایا ہوگا، کھانا کھائے گا، ابھی تک لگے ہوں گے کاموں میں بیچارے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی طرف آپ کی رہنمائی کی، اسی طرح تم کو امت وسط بنایا ہے. جعلناکم امتاً وسطاً. امتاً وسطاً کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو باقی آیات ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. وسط کہتے ہیں، ویسے تو عام الفاظ میں درمیان کو کہتے ہیں، اس نقطہ کو کہتے ہیں، اس نقطہ درمیانی کو کہ جس سے تمام فاصلے برابر ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسط کہتے ہیں. ایک ایسا نقطہ جس سے اگر نہ پکڑا جائے تو پوری اس طرف بھی برابر ہو، اس طرف برابر، سب برابر ہو. کعبہ بھی ہماری اس طرح ہے. یہاں سے دنیا پھیلی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا تو پہلی اینٹ کعبہ سے پھیلی. اس لیے پوری دنیا کے لیے یہ قبلہ ہے. اگرچہ پہلی قبلہ بیت المقدس تھا، وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا کیونکہ اس وقت فاصلے دور دور تھے اور ترتیبات اپنی اپنی جگہ پہ تھی، لیکن حج سب ایک ہی جگہ پہ کرتے تھے. نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حج یہی جگہ تھی جہاں پر آج حج ہو رہا ہے، بیت اللہ، دوسرا نہیں تھا. آدم علیہ السلام حج یہاں کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی حج کی جگہ یہی تھی، ساروں کی جگہ یہی تھی. آسانی کے لیے قبلہ میں ایسا ہوتا تھا کہ اپنی اپنی جگہوں پہ، جس طرح ہماری مساجد ہیں اپنی اپنی جگہوں پر لگی ہوئی ہے. اس وقت اس طرح مشکلات بھی تھی کہ یہاں سے ناپ معاف کرنا. تو یہاں وسط کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باغ کی جو اندرونی حصہ ہوتا ہے فصل کا، وہ بہترین حصہ ہوتا ہے. راستوں پر لوگ جب جاتے ہیں پگڈنڈیوں پر، تو راستے میں جو سائڈ پر وہ جو درخت ہوتے ہیں یا فصل ہوتی ہے، اس سے لوگ چیزیں وہ اس میں منہ مارتے ہیں. گدھا آ گیا تو پہلے کہاں جائے گا؟ پہلے وہ قریب کو لے لے گا. جب چور آ جاتا ہے تو پہلے کہاں سے پل توڑتا ہے، جلدی جلدی جیب میں رکھ کر بھاگتا ہے. تو جو درمیان میں ہوتے ہیں محفوظ بھی ہوتا ہے نسبتاً، اور وہ اچھا بھی ہوتا ہے، اس کی پھل بھی اچھے ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں سے وسط بہترین امت کو کہتے ہیں. کس کہتے ہیں؟ بہترین امت کو. دوسری بات یہ ہے کہ بہترین کے لیے تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے. آدمی کیوں بہترین ہے؟ بہترین اخلاق ہوں گے، بہترین کردار والا ہوگا، کچھ تو ہوگا.
یہ افراط و تفریط سے دور ہے. افراط یعنی بے اعتدالی اس کے اندر نہیں ہے، اعتدال ہے. یہ نہ تو عیسائیوں کی طرح کسی کو اتنا بڑھا کر کہ اس کو خدا بناتا ہے، ایسا نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہا، اس کے بارے میں اس نے زیادتی کی. اور دوسری طرف یہود جو تھے ہمیشہ ان کا یہ وتیرہ یہ رہا ہے کہ جو اس کی طبیعت کے خلاف تھا اس نے اس کے خلاف سازش کی، اگرچہ پیغمبر رہا ہوتا اس کا. تو یہ جاہل ہے، وہ مغضوب علیہ ہے. کیا ہے؟ جس کو پر غضب کیا گیا ہے. غضب اس پر ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے. جان بوجھ کیا کرتا ہے؟ جان بوجھ کر کے خوب جانتا ہے کہ حق ہے لیکن پھر بھی ضدی ہے. یہ شیطان ہے. شیطان جانتا تھا کہ حق ہے. یہ ویسے جو باتیں کرتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ یہ زمین سے، یہ خاک سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں. یہ ویسے جیسا کہتے ہیں میں سینئر ہوں تم جونیئر ہے. یہ ویسے غلط لڑائی لڑتا تھا. اس کو نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے کہ جب میں اس میں اپنی روح پونکوں، جس میں اپنی روح پونکی جاتی ہے وہ کیا ہوگا؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پونکی جاتی ہے، کسی حیوان میں نہیں پونکی جاتی، اسی کو تم پھر سجدہ کرو. تو اس کی نظر تو خاک پر تھا، روح پر نہیں تھا کہ جو اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. یہ حیوانی روح نہیں، یہ جو کتے میں بھی ہوتا ہے. یہ حیوانی روح کہاں ہوتا ہے؟ تو کتے میں بھی ہوتا ہے، گدھے میں بھی ہوتا ہے. وہ ایک اور وہ تو زندگی ہے. یہ زندگی ہے جو باپ سے بنتی ہے. اصل روح تو وہ ہے جو اس میں ڈالی جاتی ہے. بہرحال تو یہ افراط و تفریط سے بری ہے. معتدل وہ ہے کہ اس میں نہ سختیاں زیادہ ہیں نہ اس میں نرمیاں زیادہ ہیں، بلکہ انتہائی اعتدال پر ہے. وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگوں کے اندر کوئی سختیاں تھیں، اور اس کی مثلاً وہ یہود کے اندر اس سرکشی کو دور کرنے کے لیے جب روزہ رکھتے تھے، جب سوتے تھے تو روزہ پھر شروع ہو جاتا. یہ سختی یہاں نہیں ہے. یہ سختی ختم ہو گئی. یہ اغلال تھے، کیوں؟ وہ تو ایک وقت کے لیے تھے کہ تاکہ اس کی سختیوں کو دور کیا جائے، اس کو قابو میں کیا جائے. تو دو بات ہو گئی، دو باتیں ہو گئی. تیسری بات وسط اسی بارے میں فرما کے رکھا کہ یہ مثلاً MNA ہے، MPA ہے وغیرہ وغیرہ، یہ عوام اور حکومت کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں. وہ حکومت سے کوئی فنڈ لے کر کہاں لاتا ہے؟ عوام کو لاتا ہے. تو جس MNA کا حکومت کے ساتھ رابطہ نہ ہو وہ لا سکتا ہے؟ نقصان کرتا ہے. تو وسط کی حکومت کا مطلب یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی نمائندے ہو. کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نمائندے ہو، اللہ تعالیٰ سے لینے والے اور اللہ کے بندوں کو پہنچانے والے. ہاں، تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات اس ساتھ لگی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے لے گا تو اللہ کے رنگ میں رنگ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو اللہ کے رنگ میں رنگ وہ نہیں ہوگا تو کیسے لے گا؟ یہ چیز تو ہے نہیں کہ وہاں سے لکڑی اٹھاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی احکامات حقیقی معنوں میں وہ لوگ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے. اس لیے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ رنگ کہاں سے مل گیا؟ ہم الخالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے مہربانی ہے، اللہ کیا ہے رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عدل والے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جو شکور ہے، قدردان ہے۔ اس طرح بشمار سے اللہ کی صفات ہے۔ تو جب انسان اپنے رب کی طرف کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی صفات کی تجلی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے کوئی صفت کٹ کر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ابھی سورج کی روشنی ہے، اس کی روشنی سورج سے کٹ کر نہیں آتی، توجہ، یہ تو حصی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان تو بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کی تو ہمارا خیال بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے انسان کے اندر کوئی چیز ہے، انسان کیا چیز ہے؟ لیکن یہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھر اٹھاتا جب اللہ اس کا دل اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر تو اپنی تجلی فرماتے ہیں، ہر ایک پر نہیں، اس پر یہ روشنی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ جو غار میں اندر چلا جاتا ہے اس کو آئے گی روشنی؟ نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ وسط حکومت ہے، تو آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے خدا کے رنگ میں رنگ جاؤ، خدا کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور کمر کس لو، اللہ تعالیٰ کی دین کے نمائندے بن جاؤ، اور افراط تفریط سے دور رہو۔ تمہارا دین ایسا ہے، تمہارا دین ایسا ہے، ظلم سے بچو، ظلم کرنے سے بچو، ظالموں کی مدد سے بچو، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تم کو پھر آگ پہنچے گا۔ ظالم کا ہاتھ روکو، مظلوم کا ساتھ دو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کتنے مظلوم تھے، کتنے 70 سال سے بیچارے اس کی پٹائی ہو رہی ہے، تکلیف اس کو پہنچا رہی ہے۔ اقوام متحدہ، یہ امریکہ جو امن کے علم بردار ہے، اس نے کبھی کہا تھا کہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اب بتاؤ مجھے۔ اس کو گھروں کو مسوار کیا تھا، اس کو گھروں سے نکال دیا تھا، قسم قسم کی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ کیا کب کہا تھا؟ یہ بے حیائی کے علم بردار ہے، یہ ظلم کے علم بردار ہے، یہ ظالموں کے ساتھ دینے والی، اس لیے اللہ پاک جل جلالہ رفتہ رفتہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کیسے اس کو نیچے لایا۔ پہلے جو روب داب تھا امریکہ کا اب ہے، اب آپ دیکھیں گے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوگا، صفر کے صفر ہو جائیں گے سارے۔ ظلم کا نتیجہ ہے۔ جہاں انہوں نے خود براہ راست لڑائی کبھی نہیں کی تھی، یہ یہود ہمارے اندر لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، دوسری جگہ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب ایک مومن پیدا ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ مومن ہو، کیسے بھاگتے ہیں۔ تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی بھاگتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کیا کر سکتا ہے؟ اصل چیز تو دل ہے، کیا ہے؟ دل۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان عدل والے ہوتے، چاہے بھی ظلم ہوتے کہ نہیں، ظلم مت کرو، ظلم نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا مسلمان، یہ کفر ہے کہ وہ ظلم کو راہ کے امن کا نام دیتا ہے اور امن کو ظلم کا نام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں یہ کیوں تم کو بنایا؟ اب دیکھو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ قیامت کے دن جب پوری دنیا اکٹھی ہو جائے گی، تمام لوگ آ جائیں گے، اولین و آخرین سب،
وہاں مختلف واقعات ہیں، کبھی اقرار کریں گے، کبھی سوچیں گے انکار کریں گے شاید بچت ہو جائے، کبھی انکار کریں گے۔ جب تمام امتیں انکار کریں، بعض مشرکین انکار کریں گے کہ ہم کو کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، ایک موقع بھی ایسی آیا تھا، کبھی مانے گا کبھی نہیں مانے گا۔ مراحل مختلف ہوتے ہیں، 50,000 سال کا دن ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ بعضوں پر ایسا گزر جائے گا کہ دو رکعت نفل کی برابر، دو رکعت سنت کے برابر، جو صبح کے وقت مختصر سنتیں پڑھی جاتی ہے، اتنا گزر جائے گا۔ یعنی اتنے مزے میں ہوں گے کہ اس کو 50,000 سال اتنا کم لگ جائے گا۔ مجھے یہ بھی چیز دیکھو شپاڑی لانڈ بھی غم پڑی رہا داوی، غم کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے، خوشی کی رات ختم ہو گئی۔ ہم پہلے جہاز میں آ رہے تھے، کبھی سفر نہیں کیا تھا، وہ قطر میں تھے، تو پانی کا جہاز نہیں مل رہا تھا، پہلے پانی کے جہاز میں سفر کرتی ہوں، آسانی تھی، تو کراچی تک ہم نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے لیا۔ میں تھا، میرے ساتھ شہاب الدین تھا، میرے شہزاد بھائی تھے، اللہ پاک پر میرا درجات بلند کر دے، وفات ہو گیا ہے۔ تو ہم وہاں سے جب سوار ہو گئے تو اس وقت جہازوں کا معاملہ بڑا مزیدار بھی تھا، آسان بھی تھا، اور جب ہم بیٹھ گئے تو ہم نے اتنی اچھی جگہ دیکھی نہیں تھی مزیدار۔ پھر اس نے کھانے لائے، جب کھانا ختم ہوتا تھا وہ کہتے کراچی پر اتر رہے ہیں۔ تم نے کہا کہ عجیب بات ہے، اب تو ہم بیٹھی نہیں ہے۔ تو ہم اس کو وہ جب کسی سواری پر کوئی بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو مزہ آتا ہے، اس کو گیتی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں گیتی، ابھی کہتے ہیں گیتی۔ تو ہمارا ساتھی کہتے ہیں، وہ شہاب الدین بڑا زبردست آدمی تھا، وہ کہتے ہیں ہمارا سارا گیتی وہ کھڑا، ابھی تو جہاز کی خوشی دیکھی نہیں۔ تو اس وقت ان لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ سمجھ گئے کہ ہم نے تو جو وہ اتنے مزے میں ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے 50,000 سال ہے، ہم اسی بھی انتظار میں تھے، یہ تو جلدی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محشر نصیب فرمائے۔ تو اس وقت لوگ انکار کریں گے تو یہ امت اڑ جائے گی کہ ان لوگ پیغمبروں نے حق کہا تھا، ٹھیک کہا تھا، آئے تھے، اس کو ٹھیک تعلیم دی تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو گواہ آخر میں آتا ہے یا جب معاملے سے پہلے آتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ کوئی کیا کہتے ہیں کہ میں کل چاند دیکھوں گا، تو تم اس گواہی قبول کرو گی؟ گواہی تب دی جاتی ہے جب بات ختم ہو جاتی ہے، جب اسی پر دی جاتی ہے، جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس پر دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ معاملہ میرے سامنے ہوا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم کی امت کیا ہوگی؟ آخری امت ہوگی۔ یہ تو ختم نبوت پر تو بہت دلائل ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ بالکل یہ گواہی دے گی کہ ہمارے سامنے جتنی امتیں نبی انبیاء علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہوں گے کہ ہم نے اس کو پہنچایا تھا۔ اب یہاں سوال یہ تو آخرت کی بات ہے، لیکن یہ وہ لوگ گواہی دے سکیں گے جس نے دنیا میں گواہی دی ہوگی۔ اگر دنیا میں اس نے گواہی نہیں دی گی تو آخر وہ کیسی گواہ، اتنا بڑا اعزاز اس کو کیسے ملے گا؟ وہ تو جہنم میں ہوگا، وہ تو سختیوں میں ہوگا، اس پر تو خود لوگ گواہ بنیں گے، اس پر تو شور کر دو، کام کرتے ہیں، کام کریں لیکن وہ کبھی کبھی بوجھ والا چیز ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کسی ہاں ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں نا، تو وہ نبی کریم پر گواہ ہو جائیں گے۔
اب شہید کی بات آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ چاہ کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرو، یہ نہیں بتایا، یہ آیا یہ بھی فرمایا ہے، لیکن گواہ بتایا۔ وجہ کیا ہے کہ گواہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے عینی چیز دیکھی ہو، کیا ہو؟ تو ہمیں یہ اشارہ دیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے ویسے تعلق ہونا چاہیے جیسا تم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ رہے ہو۔ جب تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں، تو آپ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ تم نے دیکھا ہے خدا کو، تو پھر کیوں کیسی گواہی دیتے ہو؟ ہر اذان والا میں ساتھ دیتا ہوں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، دل میں تھوڑا سا بھی خدا نہیں ہوتا، وہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب تم نے خدا کو دیکھا نہیں تو کیسے دیتے ہو؟ یعنی مطلب اتنا یقین ہو اللہ تعالیٰ کی خدائی پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی الہ ہونے پر کہ اس کے سوا کوئی، اس یقین کی گواہی یا تو آنکھوں سے دی جاتی ہے، دل سے دی جاتی ہے، دل تو اس کی دل گواہی دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ تو پہلے تمہاری دل گواہی دے، اتنی اللہ پاک پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری بات گواہ کا یہ ہے کہ وہ زبان سے گواہی دیتا ہے، کسے؟ کہ میرا معاملہ میرے سامنے ہو چکا تھا۔ تو تم لوگ جب گواہی دو تو لوگوں کو زبان سے، تو جس بات کی تم بولتے ہو، جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو، اس پر تمہارا دو دونے چار کی طرح یقین ہو۔ یہی فرق ہے ہمارے اور ان کی پیروں کی دعوت میں، کہ ان کی اپنی دعوت پر، اللہ تعالیٰ کی یکتائی پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور دین پر ایسا یقین تھا کہ دو دونے چار، اس کے نتائج بھی ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ گواہی دیتے۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ دو دونے پانچ، تم مانو گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک پہاڑ سونے کا بھی دیتا ہوں، پھر کہو کہ دو دونے پانچ، تم مانو گے؟ بھائی سونے کا پہاڑ دیتا ہوں، نہیں پھر ایسے کہتا ہوں کہ میں تم کو بزرگی دکھاتا ہوں، میں نہیں، ویسے ایک آدمی کہتے مثال پیش کرتے ہیں۔ پھر میں آپ کہتا ہوں کہ ہاں جو مجھے ایک اینٹ لائے گا، جتنا لائے گا میں کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ سونا بن جائے گا۔ پھر کہوں کہ دو دونے چار، مانو گے؟ تم مانو گے؟ نہیں دو دونے پانچ، کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ تم کو پتہ ہے، ویسے یہ چپ کے لیے مانو گے کہ مجھے ایک چپ دے دے، پیسے دے دے، لیکن مانو گے نہیں، لیکن دل سے نہیں مانو گے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایسے یقین ہو، اس سے زیادہ سمجھ آئی بات؟ دو دونے چار۔ تو پھر اس کے بعد وہ جب کہے گا کہ دو دونے چار تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے زبان سے ہو گیا، اگر آدمی زبان سے کہتے ہیں، دل سے بھی کہتے ہیں، لیکن عمل سے وہ گواہی، عمل اس کا خلاف کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا شک ہے۔ کیا ہے؟ تو عملی گواہی وہ کیا ہے کہ اس کے مطابق کام کریں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پانی ہے، یہ پانی کے اندر زہر ہے، اگر کس نے پی لیا تو فوراً مر جائے گا، زبان سے لگائے گا تو فوراً مر جائے گا۔ دیکھو اس کو قطعاً مت پیو۔ پھر آپ مجھے چپ کے میں پیتا ہوں، آپ آج مجھے دیکھتے ہیں تو میری بات پر یقین کرو گے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے لیے کہا تھا کہ تاکہ میں پیوں۔ سمجھ آئی بات؟ ہم کہتے ہیں سود حرام ہے، پھر بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غیبت حرام ہے، پھر بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ حرام ہے، پھر بھی بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بہتان حرام ہے، پھر بھی لگاتے ہیں۔ بھائی کیوں لگاتے ہیں؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ جو عالم ہوتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جہاد ہے۔ کسی پر کیا تہمت لگاؤ، جھوٹ بولو۔ میں نے بات سے خود سنا ہے کہ بھی اب یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ بہتان کیا ہے، یہ جھوٹ سے زیادہ گناہ ہے، کیونکہ جھوٹ تو خود اپنے لیے ہمارے وہ ساتھی وہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں لیکن بے ذرہ جھوٹ بولتا ہوں۔ کیا؟ کسی
کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا کسی کو ویسے جھوٹی کہانی بنائی وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن ایک کسی پر تم تہمت لگاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، لیکن یہ چیز انسان کے اندر اس وقت آ سکتی ہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ دل پاک ہو جائے۔ جب دل پاک نہ ہو، گند بلا بھاٹ میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا اس میں۔ پھر اعمال نمائش ہوں گے، ہماری تبلیغ نمائشی ہوگی، ہمارے ذکر نمائشی ہوگی، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلق نمائشی ہوگا، ہماری دینی خدمات ہوں گی وہ بھی نمائشی ہوں گے، ہمارے وہ جو ہے کیا وہ خیرات وغیرہ یہ بھی نمائشی ہوں گے، اور نمائشی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر سناتا ہوں اس لیے کہ مجھ میں مزہ آتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ میں بھی ہاڑی جا رہا تھا، وہاں کسی کی تقریب تھی بخاری شریف کی، میں نے کئی بار سنایا ہے، لیکن اس میں مزہ مجھے آتا ہے، سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ سنیں۔ کیونکہ یہاں لوگ نئی نئی بھی آتے ہیں نا، آج جو آئے ہیں کل نہیں آ سکتے، کل جو آئے تھے وہ پھر پچھلے دن نہیں تھے۔ تو میں بہاڑی جا رہا تھا، راستے میں ہمارے ساتھ ساتھی بھی تھی کار میں، تو ایک بڑا میدان تھا، بہت وسیع میدان تھا، اس میں گائے کھڑے تھے، وہ نہیں سیاہوال والی گاڑی جس کے کالی کالی واسکٹ ہوتے ہیں واسکٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ کیا لگتا یہ واسکٹ پہنا ہے، یہ دیکھیں آپ نے سہیوال کی گائے بہت زبردست ہوتے ہیں، مزیدار، اور اتنے ایک رنگ کی اور ایک طرح کی اور ایک ساری کڑے۔ تو میں حیران تھا کہ اتنی زیادہ گائے یہاں آئے، میلہ ہے کیا ہے، آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب قریب ہو گیا تو وہ ہلتے نہیں تھے، جب اور قریب گیا تو بالکل وہ میں سمجھ گیا کہ تو یا پلاسٹک کے ہیں یا سیمٹ کے ہیں، لگائے ہیں ویسے رنگ وہ روغن دے کر، جیسے ہم پھول لگاتے ہیں وہ کیا وہ نقلی پھول، جھوٹی پھول۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اس پر کتنا خرچ ہوگا، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوگا۔ یہ ساری گایوں کو کیا وہ آپس میں چٹنی بنائیں، اس سے ایک پیالہ دودھ مل جائے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ کیا اس سے ایک سیر گوشت مل جائے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ہڈیوں سے کچھ چیز بن جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کی کار سے وہ کیا وہ ہماری چپلیاں بن جائیں گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اس سے گوبر بھی نکل گیا؟ نہیں، گوبر انہیں کو گوبر جو عورتیں وہ لگاتی ہیں ہمارے گھر میں، تو سوچے سپر گوبر جس سے کوئی گیس کا کام لیتا ہے، کوئی اسے جلانے کا کام لیتا ہے، کوئی اس سے کھاد کا کام لیتا ہے، کیا وہ ہوگا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ نظر ہے، بس نظر اچھی لگے۔ میں نے کہا کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کے نتائج کیوں مرتب نہیں ہوتے؟ جب ایک اتنے ہزاروں گایوں سے، سینکڑوں گایوں سے ایک پیال دودھ نہیں ملتا، نتیجہ نہیں ملتا، تو آپ اعمال سے کیا مانگتے ہو؟ تو یہ جو یہاں ماحول بنایا ہے یا بنا رہے ہیں، یہ ساری اسی لیے ہے کہ آج کل اس کے لوگوں کے اندر تزکیہ نہیں رہا، اس کی دل کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، اس کی تمام کام دنیا کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی یہ کام اللہ کے لیے ہو جائے، جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مخلوق پر مہربانی ہوگی۔ جہاں ظلم ہوگا وہ ظلم کے خلاف ہوگا، باقی وہ کیا ہوگا؟ اس کی ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی سوچ سے، اس کی مشوروں سے لوگوں کو خیر پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر نصیب فرمائیں، ہمارے سب کی عافیت سے تزکیہ فرمائیں۔